محمد عجل فرجهم بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو آپ ذرا سکینہ کو دیکھو آپ ذرا سکینہ کو نہ شکایت ہے اب تماچوں کی نارسن کا گلا سکینہ کو نارسن کا گلا سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں قضا سکینہ کو لے گئی کیا قضا سکینہ کو بولی ماں کیا جب داغیں بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی ہائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سنگم دلو گوت نہ بڑھنا چاہ سنگم دلو گوت نہ بڑھنا روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر جبر دے کے موت کیا آخر یہ جبر دے کے موت کیا دل میں سما گیا تھا جو بیٹھ کے خالی لو میں بھی اسٹینڈ لے سمر لئی کڈر سونے میں کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ہے مزاج بزرگ میں آتا ہے مزاج بزرگ میں زینب بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی سے کوئی بولے برا بھائی سے کوئی بولے برا جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی
आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती जीने से तंग होके खुदा को पुकार, जीने से तंग होके खुदा को कहती थी ने चचाना इमाम उमम रहे बुलवाने को जो रहे रोने को इधरा से चुपके चुपके कभी करती थी बयान कल एक जगह मैं जाऊंगी इस घर से मेहमान रो कर वो पूछती थी कहो तो कहाँ कहाँ दरवाजे में तो मेरे मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह दाम बानों से ये खिताब कर बेटा बचा एक ताजा मौत होगी नबी के घराने में अम्मा लुटोगे आज की जब पैसा, अम्मा लुटोगे आज की जब पैसा, हम क्या लूटूंगी माल नहीं जर नहीं रहा अकबर नहीं रहा अली असगर नहीं रहा रहने को खैर खाना मिला घर नहीं रहा हाथों मेरे समझले बने, हाथों में समझले बने, दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोगी रोना था जिसको रोज की अर्पित करो, जिसको रोज की अर्पित करो, अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कैद से सब कुन हो रहा जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को रवा मदीने को, जन्नत को रवा मदीने को, हो सकीना लेके बला सब की मर गई हैदर की मुझे मुश्किलें आसान कर, हैदर की मुझे मुश्किलें आसान कर, صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعدهم أجمعين مجھے یہ کہتے بھی تھا اور غذا نہ تھی پر بے ہوا جگہ پر بے ہوا مجرائی کیا غضب ہے
کسی کو حیا نہ تھی بلوے کے سر بلوے میں کے سر لے کر نے گھر جلا دیا بے کی زبان دکھانے ظالم نے مارا تیر بانا زندہ میں آئی خواب میں زینب کے یوں بطور ماتا بھرا تھا خون سے سر بردار نہ تھی زینب پکاری کس کے لہو سے جمی ہے لال تم پر تو فتح صبر کربلا نہ تھی زینب سے بولی فاطمہ کچھ یاد تو کرو کس دکھ میں کسا جگہ میں شریک بلا نہ تھی اس در سے تو گری تھی اس در سے تو گری تھی جو لاش بابائی کے کیا بار کھولے لالا کیا بار کھولے لاش یسرب سے تابہ ماریا اور واسطہ بشار زینب حسین سے کہیں زہرا جدا نہ تھی چھوڑا ہی میرے بچے کو جنگل میں بے کفن قابل دفن کے لاش مسافر کی کیا نہ تھی زینب نے عرض کی کہ میں کفناتی کس طرح اماں
سے نو فلک دکھاتا ہے حرم کا قافلہ پیش یزید جاتا ہے گلے بدے ہیں بدن سب کا تھر تھراتا ہے نظارے دے مدینہ بول نظارے دے مدینہ بول جو گرتے ہیں تو ستم گار نیزے مارتے ہیں سب حال یہ مجال ہے کیا بات بننے کا مضمون ہے دست بستہ کھڑا ہوا ہے بیڑیوں سے بس کے غلغلہ پیدا بطور خود میدر مدے بطور خود میدر مدے بطور خود میدر مدے بلند کرتی ہیں فریاد یا علی زینب چلو علی کے دربار میں 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 نہیں جبا ہے کہ بارہ گلے نہیں جبا ہے کہ بارہ گلے اور ایک رسان اور اس رسن پا ہے تو ایک گرا کا رنج بیان کہیں سنا ہے کہ دو توق اور ایک گردان اور ایک پاؤں میں بارے اور ایک پاؤں میں بارے جو پاس آکے لائی نیزوں سے ڈراتے ہیں خدا کے وعدے بچے خدا کے وعدے بچے خدا کے وعدے بچے جبائرہ کے کہنے میں کاپتی ہے زبان غرض کے داخلے مجلس ہوئے باؤں مگر کب آئے حضور یزید بے ایمان کہ چھوڑے کہ چوبے بیٹھی اور شاہ کے کہ چوبے بیٹھی اور شاہ کے لبو دندہ چھڑی تو ایک تھی پر ظلم دو نمایاں تھے بزرے چھوڑ ملنے گا
یہ ظلم دیکھے زینب نے کر لی آنکھیں بند پکارا شمر یہ دربار کیا آیا پسند لو آنکھیں کھولو نہیں ظلموں میں گاندے چند فلک کو دیکھے رونے لگی وہ غیرت مند کہا یزید نے کیا آسمان کو دیکھا تب شمر سے بدعش و تمام یہ کون ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے کر رہی ہے کلام وہ بولی پوچھ مجھے سے یہ جان گیا میرا نام میں رونے والی ہوں میں رونے والی ہوں کنبے کی زینب ناکام علی کی آئی ندا میری پیاری دختر ہے حسین یزید جائزہ پھر قیدیوں کا لینے لگا نظر پڑی اسے ایک شاہزادی مالکہ الٹ کے ڈالا ہے منہ پر پھٹا ہوا کرتا بزرگوں کا برخرینا ہے یہ کون بلاوا یہ کون بلاوا یہ کون بلاوا یزید حالے سکینہ برویا اور یہ کہا سکینہ تجھ کو بہت چاہتا تھا باپ تیرا سکینہ تجھ کو بہت چاہتا تھا باپ تیرا وہ بولی چاہنا کیسا بھی درد ہے مجھ پر فدا زبان پر سکینہ دکھے زبان پر سکینہ دکھے شبیر اپنے دامہ میں شہیداں سے باچشمنا گیت پڑھتے چلے عابد قصدہ پانچ کوفہ کو بولے امام امام دیکھ لو کوفیوں
جس گھر پاک شریعت ہوئی اور مکمل نبوت رسالت ہوئی، فیض امت پر جن کی اطاعت ہوئی، ان کی امت کے ہاتھوں یہ حالت ہوئی۔ دیکھ لو خوفیوں ہم کو تاج و حکومت سے رغبت کہاں، ہم تمہارے بلانے پر آئے یہاں، مجھ کو پہنا دی توبہ رسن بیڑیا، ہوں امام زمان، میں بسا ہے نہیں فور بیزار ہوں، بھوکا پیاسا اسیر اور بیمار ہوں، مجھ کو مجبور مت جانو مقدار ہوں، پر رضائے الہی سے لاچار ہوں، تم جو جمایا اتنے افراد ہو، دیکھ کر ہم کو مشکل میں کیوں شاد ہو، یا نبی زادیاں ہیں اگر یاد ہو، تم ہماری غلاموں کی اولاد ہو، جن کا تم دیکھتے ہو تماشا یہاں، ملتے پیغمبری تو جہاں کی ماں تھی، یہی پہلے کوفے کی شہزادیاں تھی، وہی تمہاری بہو بیٹیاں، کیسے کیسے حسین اور پیارے گئے، مصحف نور قرآن کے پارے گئے، سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے، کیسے کیسے جواب اپنے مارے گئے، گھر کا گھر نظر پر وہ بلا ہو گیا، آج بلوے میں ہے عطرت مصطفیٰ، قید اور بند میں ہم ہوئے مبتلا، ہم کو دے دے پھراتے ہو تم بے خطا، پھر رہے ہیں جو بازار میں دے بدے، لٹ گیا دو پہلے بھرا گئے گزے، ہے شہیدوں کی لاشیں بڑے خاک پر، لوگ نیزہ پہ ہیں سب شہیدوں کے سر۔ حسان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، صلوات محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیں، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم سامعین عزیز احترام، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مجلس کا معرضہ ہے
कल यकुम सफ़र बाद नमाज मगरिबैन बमकाम बैतुल क़ाइम मजलिस दाखिल अहले हरम अल्लामा एजाज़ फ़रूख़ साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। आप तमाम की शिरकत के मुतमन्नी हैं ख़ादिमीन इमाम आसिफ। एक सलवात पढ़ मोहम्मद गुफ्तगू बहुत ही मुख्तसर सी है, 10 से 12 मिनट की ज़हमत और इंशाअल्लाह जब के मसाइब होंगे। मैंने जिस आयत को सरनामा सफ़न करार दिया है, अल्लाह के कायनात अपनी महकम तरीन किताब कुरान मजीद में फरमाता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, मेरे कुछ नाम हैं जो खूबसूरत हैं, मेरे कुछ खूबसूरत नाम हैं, तुम मुझे उसी नाम से पुकारो। परवरदिगार कह रहा है कि मेरे कुछ खूबसूरत नाम हैं, तुम उसी नाम से मुझे पुकारो। और कुछ लोग हैं जो युल्हिद व मुल्हिदा के नाम से मुझे पुकारते, तुम उनकी परवाह ना करो, वो उनका हिसाब और किताब खुदा के नज़दीक है। लेकिन अगर तुम्हें मुझे पुकारना है तो मेरे खूबसूरत नामों के ज़रिए से पुकारो। अस्माउल हुस्ना कुरान मजीद में भी मौजूद है, और यहाँ तक कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी ने अहले दुनिया को एक तो कई इल्म अता किए, दरवाज़ा इल्म है, बाबुल इल्म है। एक इल्म इसी में से इल्म का नाम है इल्मुर रमल, कि जब तालीम दी तो उस इल्म रमल में भी मौला कायनात ने खुदाबंद आलम के अस्मा रखे। कहा तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत में गिरफ्तार हो, कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, मकरूज़ हो, हाजत नहीं हो रही है, बे औलाद हो, अस्माउल हुस्ना रखे कि खुदाबंद आलम के इन नामों का विर्द करो, तुम्हारी परेशानियां दूर होती रहेगी। और खुदाबंद आलम खुद कह रहा है कि मुझे पुकारना है तो मेरे अस्माउल हुस्ना के साथ पुकारो। इस आयत के ज़ैल में आयतुल्लाहुल उज़्मा आ गए हायरी, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। अहले तशय्यो के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, सभी तकरीबन उनके नाम से वाकिफ़ है। वो इस आयत के ज़ैल में लिखते हैं कि अस्माउल हुस्ना जो खुदाबंद आलम ने कहा है, कि कुछ है, कुछ पोशीदा है और कुछ ज़ाहिर वक्तन फ़ौक़तन हुए हैं। मौलाए कायनात या 12 इमाम ने अपने अपने दौर में कुछ कुछ नामों के ज़रिए से जो है ना ज़ाहिर किया है, और फिर कहते हैं कि कुछ नाम अभी भी पोशीदा है। तो उसमें से आयतुल्लाह हायरी इस आयत के ज़ैल में लिखते हैं कि वलो नासा लो इल्मन नासा इसरारू इसमें ज़ैनबुल कुबरा, लो इल्मन नासा इसरारा इसमें ज़ैनबुल कुबरा लस्तस्तगनौ इन इस्मिल आज़म। आयतुल्लाह हायरी लिखते हैं कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इसमें ज़ैनबुल कुबरा क्या नाम रखता है, तो लोग अल्लाह के अस्माउल हुस्ना की तलाश करना बंद कर देंगे। इसमें ज़ैनब 29 मुहर्रम है, दाखिले की मजलिस हो रही है, तो मैंने इसीलिए इस उन्वान को जनाबे ज़ैनबुल कुबरा के नाम पे, सिर्फ नाम की फजीलत होगी, ना सीरत पे गुफ्तगू है, ना सीरत पर है, ना इस्मत पर है, ना तकवे पे है, ना ज़ुहद पे है, सिर्फ लफ्ज़ ज़ैनब पे एक 10 से 12 मिनट आप लोगों के दरकार है। लो अलमन नासा इसमें ज़ैनबुल कुबरा, आप सिर्फ नाम देखें कि अगर लोगों को इसमें ज़ैनब नाम ज़ैनब की फजीलत मंजिलत पता चल जाए तो लोग खुदाबंद आलम के दूसरे नाम जो अस्माउल हुस्ना है उसकी तलाश करना बंद कर देंगे। इसमें ज़ैनब नाम ज़ैनबुल कुबरा, वो खुद लिखते हैं कि ज़ैनब ये अस्माउल हुस्ना में से है खुदाबंद आलम, इसमें ज़ैनब। और फिर इसी के लिए अल्लामा नूरुद्दीन, एक अहले तसन्नुन के बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लामा नूरुद्दीन, उन्होंने एक किताब लिखी थी खसाइसुल ज़ैनब, यानी जनाब ज़ैनब की जो इम्तियाज़ात है, जो जनाब ज़ैनब की खुसूसियात है, उन्होंने उस किताब में सिर्फ और सिर्फ जनाब ज़ैनब की फजीलत को लिखा था, खुसूसियात जनाब ज़ैनब, ऐसे खुसूसियात
جو نہ ملائکہ کو ملے، نہ کسی انبیاء کو ملے، نہ کسی ائمہ کو ملے. صرف اور صرف جناب زینب کی فضیلت میں اہل تسنن کے عالم دین نے لکھا ہے خصائص الزینب. جب اس کتاب کو آغا آیت اللہ شہرستانی نے مطالعہ کیا اس کتاب کا، تو اس کتاب کے مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا علامہ نور الدین کو، اور کتاب پڑھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کتاب عربی میں لکھی ہوئی تھی، اور کتاب کا صفحہ ہوتا ہے سفید، لکھا جاتا ہے کالے قلم سے، سیاہ سے. تو انہوں نے اس کتاب کی تاریخ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیاضہ آیت النور، کہ نور الدین جو تم نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کی جو سفیدی ہے، بیضا کہتے ہیں سفید کو، ابیض سے ہے بیضا، جو اس کتاب میں فضیلت جناب زینب لکھی ہے، اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانی لگ رہی ہے. فضیلت یہ ہے. اور لکھتے ہیں کہ وہ سوادها افضل من الحور الجنان، اس کی جو سیاہی ہے وہ جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہے. صرف کتاب کی مطالعہ کرنے کے بعد سوچے نور الدین نے سیرت جناب زینب کیا لکھی ہوگی، افضلیت جناب زینب کیا لکھی ہوگی. اور پھر اس کے آگے آگے شہرستانی لکھتے ہیں کہ ولا عجبا، تعجب مت کرنا، ولا عجبا اسم زینب الکبریٰ انہا من الاسم العظم. اللہ اکبر. دیکھیں تعجب نہ کرنا اگر تمہارے سامنے کوئی یہ کہے کہ زینب اسم اعظم ہے، اور یقیناً آگے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب نہیں کرنا کہ یہ زینب اسم اعظم ہے. اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو اس نام کے ذریعے سے ہی پہنچنا ہوگا، اس نام کے ذریعے سے. سیرت جناب زینب نہیں ہے، زہد نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، صرف نام زینب کی فضیلت دیکھیں آپ. جس بی بی کے نام کی یہ فضیلت ہے اس بی بی کا کردار پھر آپ تصور کریں. اسم زینب اسم اعظم سے تشبیہ دی گئی، اسماء الحسنہ کی تشبیہ دی گئی ہے. اور خود ائمہ کی روایت ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ملی ہے کہ اسی جناب زینب کے حوالے سے تو ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نام ہے، ائمہ کی حدیث ہے کہ ہمارے اہل خانہ کے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نام ہے، ہمارے نام کا ایک ایک حرف، نام کی گفتگو نے ایک ایک حرف اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوئے ہے. نام تو بہت دور کی بات ہے، اس ناموں میں جو حرف ہے وہ علم کا سمندر لیے ہوئے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ جب یہ آغا آیت اللہ شہرستانی نے یہ لکھا کہ یہ اسم اعظم ہے تو آیت اللہ مامکانی نے پھر اس کو کوٹ کیا، اس حدیث کو کوٹ کر کے آیت اللہ مامکانی کیا کہتے ہیں اس حدیث کے نیچے کہ تعجب مت کرنا اگر تم سے کوئی کہے کہ اس میں زینب اسم اعظم ہے اور تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو اسی نام کے ذریعے سے پہنچنا ہوگا. تو آیت اللہ مامکانی کہتے ہیں کہ وما ادراک ما زینب. آپ نے سنا ہے قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آیت اللہ مامکانی کہتے ہیں کہ وما ادراک ما زینب، جس طریقے سے لیلۃ القدر کی فضیلتیں پوشیدہ ہے کوئی نہیں جانتا اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی منزلت کو. بالکل اسی طریقے سے نہ کوئی زینب کی فضیلتوں کو جانتا ہے نہ اس کی منزلت کو جانتا ہے. وما ادراک ما زینب، ما زینب عربی کے قواعد ہے کہ اگر ما اور من آ جائے تو ما غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے اور من عاقل کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے کوئی قرآن میں تحریف نہیں کی ہے، بس ایک منزلت جناب زینب کی طرف اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما زینب. اور پھر آیت اللہ مامکانی ہی لکھتے ہیں کہ زینب کے زے کے اوپر اگر صرف گفتگو کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کئی کتاب کے والیوم درکار ہے. اور انہوں نے زحمت بھی کی ہے، ان کی صرف زینب کے زا پر 2 کتابیں ہوئی ہیں، اس کا صرف ایک جملہ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام آیت اللہ مامکانی لکھتے ہیں
کہ زینب کا جو زے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہے، جو منافقین اہل بیت ہے، جو مشرکین خداوند عالم ہے، جو کافر ہے، جو دشمنان اہل بیت ہے، ان کو خداوند عالم موت نہیں دیتا، وہ اپنے آپ ہی ذلت کی موت مرتے ہیں. یہ زینب کے زے سے مراد ہے. اس کی پھر حرف کی تشریح بہت زیادہ طولانی کی گئی ہے، کیسے، کہاں، کب اور کیا. لیکن عزیزی، دامن وقت میں اتنی گنجائش اور اتنا وسیع موضوع بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن اب آپ تصور کریں کہ جس زینب صرف نام کی عظمت ہے، وہ بی بی کے کردار پہ گفتگو کی جائے. اور وقتاً فوقتاً جناب زینب نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، اپنے تقوی کا اظہار کیا، اپنے زہد کا اظہار کیا. شام غریبہ سید سجاد کا وہ جملہ، جب دیر رات جناب زینب شام غریبہ کے بعد رات گزر گئی اور جناب زینب نماز شب پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، میں نے پوری زندگی میں آپ کو کبھی نماز شب بیٹھ کے پڑھتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جو بی بی کے نام سے خدا بند عالم اس کی عظمت کو پوشیدہ رکھا ہے، ظالموں نے اس بی بی کو بھی مکنوں اور چادر سر بازار میں چلا. جو خدا بند عالم خود نہیں چاہتا کہ ان کی کامل فضیلت باہر آئے، ان بیویوں کا بے مقنع و چادر سر بازار آنا. تصور کرو عزیز و مسائل، ارے زینب پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی رضا کو چھینا گیا، جب زینب کو تازیانے لگائے گئے، ارے جب بازار سے گزارا جاتا، ارے زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ارے سید سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ ذاکر اول سے مسلسل مصائب سنتے آ رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں. عزیزو، زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھنے، بس اشارتاً ایک دربار کا واقعہ پیش کروں. کہتے ہیں جب یہ اسیران قافلہ جب دربار میں پہنچا، شرابیوں کا مجمع تھا، اور ایک مرتبہ جب ہندہ کو پتا چلا کہ مدینے سے قافلہ آیا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ وہ صرف مدینے کا نام سن کر اپنے سر پر رضا دار کر آ گئی اور اسیروں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے آنے والوں، میں نے سنا ہے کہ تم مدینے سے آئے ہو، میں نے سنا ہے تم مدینے سے آئے ہو. ارے مدینے میں میرے آقا رہتے تھے، میں ایک شفا یابی کے لیے اپنے آقا کے پاس گئی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اسیرانوں میں سے کسی نے آواز دیا کہ تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ ہندہ ایک ایک کا نام بتاتی، کہتی میرے آقا کا نام مولا حسین ہے، میرے آقا کا نام مولا عباس ہے، میرے آقا کا نام علی اکبر ہے. ارے جناب قاسم کا نام لیا، امام حسن کا نام لیا. ایک مرتبہ ہندہ خاموش ہو گئی. ارے جیسے ہندہ کا خاموش ہونا تھا، زینب کا جھکا ہوا سر بلند ہوا اور اس نے کہا، زینب نے کہا، اے ہندہ، کیا تو صرف مردوں کا نام لیتی ہے؟ تجھے تمہاری آقازادیوں کے نام نہیں پتا؟ ارے جیسے زینب نے کہا، ہندہ غصے میں آگے کہتی ہے، خبردار، ارے میرے بیویوں کا نام ان شرابیوں کے خبردار، میری شہزادیوں کا نام ان شرابیوں کے مجمع میں نہ لینا. ارے یہ سننا تھا، زینب نے سرو سینہ پیتا کائندہ. ارے جس شہزادی کا نام مجمع میں نہیں لیا جا سکتا، ارے وہ بیویاں بے مقنا ہوتا.
ننگے سر شہزادیوں کو ایسی تمغے نہ پھراؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی چلتے چلتے ہو گئی ہے رات گلیوں میں ہماری تھک گئے ہیں قیدی بچے تھک گئے ہیں قیدی بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ نہ دوا ہے نہ غذا ہے پائے عابد کا جفا ہے چلنے دو آہستہ ظالم تازیانے نہ لگاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی اپنے شہروں کو سجایا کیوں تماشا ہے بنایا خاک اڑتی ہے سروں پر غمزدوں پر رحم کھاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ رسول پوچھو مزار علی زہرا کی بیٹی شام کا دربار یا علی زہرا کی بیٹی شام کا دربار یا علی ابا جب طلعت تھا زینب کو اطمینان فارغ کے بعد بھائی کا تھا ایک نگاہ بے آس ہو گئی جو گرا فوج کا نشہ کیا ہو مر گئے جو علمدار یا علی اب کیا ہو مر گئے جو علمدار یا علی بھیا جو مر گیا ہے تو بہنا اداس ہے جیون نراش ہو گیا من بدحواس ہے عائشہ مرچو جینے کی آس ہے بھائی کی موت دے دلاتا یا علی بھائی کی موت دے دلاتا یا علی مشکل کشا کی بیٹی کا بازو رسم میں ہے ایک قدری سی بالی سکینہ کے زن میں ہے نہیں دے بسر حسین کا رنجوں میں ہمیں ہے کہتے میں ہارا بیٹے بیمار یا علی کہتے میں ہارا بیٹے بیمار یا علی السلام رسول اللہ السلام علیکم جمیعا شہدائے کربلا خصوصاً سیدی